الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا الآیہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے دنیا کی زندگی اور اس کا دھوکہ اور ایسا دھوکہ جو ہر دھوکے سے بڑا دھوکہ ہے کے متعلق چند باتیں عرض کی۔ اسی سلسلہ کو آگے چلاتے ہوئے جس آیت پر گفتگو ہو رہی تھی وہ سورہ یونس کی آیت نمبر 7 تھی، جس میں اللہ رب العزت نے بعض بدبخت اور محروم لوگ جو اللہ تعالی کی رحمت سے دھتکارے ہوئے ہیں اور لعنت میں گرفتار لوگ ہیں، ان کا ذکر کیا، اور ان میں پہلی علامت ذکر کی لا یرجون لقاءنا، کہ وہ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ ہماری ملاقات کی امید ہی نہیں رکھتے۔ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ قیامت کو مانتے ہی نہیں، جیسے آج کی اکثر دنیا ہے وہ قیامت کے قائل نہیں ہیں۔ ان کا مطمع نظر ہے کہ جو کچھ ہے یہی دنیا ہے اور مرنے کے بعد کوئی حساب کتاب قیامت معاذ اللہ نہیں۔ اور دوسرا وہ گروہ ہے جو یہ مانتا تو ہے قیامت ہے لیکن قیامت کی فکر نہیں، آخرت کی فکر نہیں، تو وہ بھی انہی بدبخت لوگوں میں سے ہے کہ جس نے، بلکہ اگر غور کیا جائے کہ ایک آدمی قیامت کا منکر ہے، وہ اگر قیامت کی تیاری نہیں کر رہا تو اس پر اتنا تعجب نہیں بنسبت اس آدمی کے کہ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت آئے گی اور حساب کتاب ہوگا۔ اس عقیدے کے باوجود آخرت کی فکر ہی نہیں اس کے دل میں،
تو اس سے بڑا بدبخت آدمی اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو منکر تو وہ مانتے ہی نہیں، اور یہ جو ماننے والا ہے حساب کتاب کو، قیامت کو، اس کا قیامت کا فکر نہ کرنا اور تیاری نہ کرنا، یہ سب سے بڑی خطرے والی بات ہے۔ تو یہاں پر دونوں گروہ ہیں کہ لا یرجون لقاءنا، ہماری ملاقات کی امید ہی نہیں یا ڈر ہی نہیں، اور اس لقاءنا کے لفظ میں یہ بھی ایک خاص لطف ہے کہ ہماری ملاقات قیامت کے دن اللہ سے ملاقات، جو خوش نصیب آدمی ہوگا جس نے اپنی زندگی صاف ستھری گزاری ہوگی، تو اللہ کی ملاقات سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ سب سے بڑی نعمت ہے جب اللہ سے ملاقات ہوگی، بشرطے کہ آدمی اس ملاقات کے قابل اپنے آپ کو بنا لے اور صاف ستھرا اپنے آپ کو کر کے جائے، تو کیسی خوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ملاقات بھی ہوگی، اللہ کا دیدار بھی ہوگا۔ اور جو آدمی دنیا کی زندگی ضائع کر کے گیا اور گندگی میں، نجاست میں، گناہوں میں، نافرمانیوں میں گزار کے گیا، تو اس کے لیے اس ملاقات کے دن سوائے حسرت کے، شرمندگی اور افسوس کے اور کوئی چیز ہاتھ نہیں لگے گی۔ تو لقاءنا میں ایک یہ اشارہ بھی کیا کہ اس کو سوچ لو، ہماری ملاقات ہوگی تو کم از کم اس کے قابل بن جاؤ، کل شرمندہ نہ ہو اور کل ندامت کے آنسو نہ رو۔ اس طرح دنیا کی زندگی گزار کے آؤ کہ جب میری ملاقات ہو تو میں تم سے خوش ہوں، تم مجھ سے خوش ہو، تو وہ ملاقات ہوگی جو اصل ملاقات ہے اور رب العالمین کی ملاقات۔ برزوا بالحیات الدنیا، فرمایا قیامت اور آخرت کو بھلا بیٹھے اور راضی کس پہ ہیں؟ دنیا کی زندگی پر۔ بالحیات الدنیا، یہاں حیات دنیا کا لفظ ذکر کر کے باقی چھوڑ دیا، دوسرے مقام پہ اس حیاتی دنیا کا اللہ نے خود تعارف کرایا، جس میں قلت ہی قلت ہے، زوال ہی زوال ہے، اور بے معنی وقت کو ضائع کرنا ہی ضائع کرنا ہے دنیا کے مال و متاع اور دنیا کی جاہ و حشمت کے حصول کے لیے۔ تو فرمایا یہ کتنے پاگل لوگ ہیں کہ میری ملاقات کو بھلا بیٹھے، آخرت کی فکر کو چھوڑ دیا، اور رضوا بالحیات الدنیا، اس دنیا سے دل لگا بیٹھے جو دنیا کسی کے ہاتھ میں رہتی نہیں، جو آنے جانے والی چیز، بے وفا، قلیل، زوال پذیر دنیا۔ وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، صرف خوش نہیں ہوئے، اس کو اپنا مقصود سمجھ بیٹھے کہ یہی ہماری زندگی کا حاصل ہے، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ تو ایک ہے دنیا کی زندگی پہ خوش ہونا، اور دوسرا ایسا مطمئن ہو جانا کہ دنیا چھوڑنے کی فکر ہی نہیں ہے، اور ایسے مطمئن ہو گئے کہ انہیں کبھی فکر اور کھٹکا ہی نہیں لگا کہ یہ ساری ٹھاٹ باٹ یہ عارضی ہے اور ختم ہونے والی ہے۔ وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، آپ سوچیں آج یہ حالت کلمہ پڑھنے والوں کی ہے کہ ان کی دنیا کی زندگی کا ہر لمحہ دنیا کے حصول کے لیے، دین کی بات کہو تو کہتے ہیں جی ٹائم ہی نہیں، دین سننے کے لیے ٹائم ہی نہیں، آخرت کے بارے میں سوچنے کا ٹائم ہی نہیں۔ کئی ایسے بدبخت ہیں جو ساری رات دنیا کمانے میں لگے، نماز کی فرصت نہیں،
اللہ کے ذکر کی فرصت نہیں، مسئلہ سمجھنے کی فرصت نہیں، رات دن نیندیں نہیں، سارا مطمع نظر دنیا کمانا اور دنیا آئے، دکانداری چمکے، اسی پہ لگے ہیں۔ وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ دنیا چھوڑنی ہے اور اللہ کے دربار میں جانا ہے۔ یہ ایسے مطمئن ہو گئے کہ کبھی یہ ڈرے ہی نہیں ہے کہ موت آنی ہے، یہ کبھی ان کے دل میں ڈر ہی پیدا نہیں ہوا کہ یہ سارا کچھ چھوڑ کے جانا ہے، ملازمتیں، دکانیں، مکان، کوٹھیاں، بینک بیلنس، یہ ساری وراثتیں، کر کے اور سب کچھ چھوڑ کے چلا جانا ہے۔ ان کے ذہن میں کبھی یہ بات آئی نہیں۔ وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اس کے ساتھ یہ ایسے مطمئن ہو گئے کہ انہوں نے سمجھا سب کچھ ہے ہی یہی دنیا، آگے کوئی جہان ہی نہیں۔ تو فرمایا والذین، اس کا نتیجہ یہ نکلا جب دنیا کو مطمع نظر بنا دیا، دنیا پہ مطمئن ہو گئے، تو پھر والذین ہم عن آیاتنا غافلون، ہماری آیات سے بالکل بے خبر ہو گئے، نہ قرآن سمجھا نہ آیات تکوینیہ میں غور کیا۔ اگر قرآن پڑھتے تب بھی انہیں پتہ چلتا کہ یہ دنیا کی زندگی یہ عارضی زندگی ہے، ختم ہونے والی ہے اور اصل چیز آخرت ہے۔ اور اگر قرآن پڑھے ہوئے نہیں بھی تھے، اس کائنات میں غور و فکر کرتے تو آفاق و کائنات کی ایک ایک نشانی، ایک ایک علامت انہیں بتاتی، آگاہ کرتی کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور دنیا زوال کے دہانے پہ ہے۔ دنیا کو دنیا کہتی دو وجہ سے ہے، ایک دنیا کا لفظ دنوب سے ہے، دنوب کا معنی بھی قریب الزوال، جو زوال کے قریب ہے، اور ایک دنیا دناعت سے ہے، دناعت کا معنی بھی خسیس اور گھٹیا چیز اور خسیس چیز اور ذلیل اور رذیل چیز۔ تو فرمایا یہ اس کے پیچھے لگے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا جیفۃ وطالبوہا کلاب، یہ دنیا کی مثال ہے مردار جانور کی، اور مردار جب جانور ہو تو اس پر کتے پڑتے ہیں اور اس کو نوچ نوچ کے کھاتے ہیں۔ فرمایا طالبوہا کلاب، اس دنیا کے مردار کو کھانے والے یہ کلاب ہیں، کتے ہیں، یہ دنیا کے کتے ہیں جو دنیا کو کھا رہے ہیں۔ جیسے دھرنگا اور مردار جانور کو کتے کھاتے ہیں، اسی طرح یہ دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے اللہ کے رسول فرماتے ہیں طالبوہا کلاب، یہ اس کے چاہنے والے، اس کے پیچھے پڑنے والے یہ کیا ہیں؟ کلاب۔ کلاب کہتے ہیں کتوں کو، کلابی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ الدنیا دار من لا دار لہو، دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں۔ اس جملے کو سننا ہے، الدنیا دار من لا دار لہو، دنیا کے ساتھ وہی محبت رکھتا ہے جس کی آخرت میں کوئی جگہ نہیں۔ اصل دار تو آخرت کا دار ہے، تو دنیا کو وہ گھر بناتا ہے جس کا آگے کوئی گھر نہیں۔ دار من لا دار لہو ومال من لا مال لہو، اور دنیا اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں۔ اور فرمایا کہ دنیا کو وہ جمع کرے گا یجمع من لا علم لہو، جو جاہل آدمی ہے اور اسے کوئی آخرت کا علم نہیں، وہ دنیا کے پیچھے پڑا رہے گا، اسی کے وہ سب کچھ سمجھے گا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک کے صحابی ہیں، اور انہوں نے ایک خط لکھا اپنے ساتھیوں کو، اور اس خط میں لکھتے ہیں اما بعد فإنی اوصیک بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ہر مقام پہ اللہ سے ڈرنا، بتقوی اللہ،
اللہ کا ڈر رکھنا ہر مقام پہ، والزہد فی الدنیا، اور دنیا سے زہد اختیار کرنا۔ زہد کا کیا معنی؟ بے رغبتی، دنیا سے محبت نہیں کرنی۔ الزہد، زہد کا یہ معنی نہیں کہ مال ہی نہ ہو، مال کی نفی نہیں ہو رہی۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر مال ہو تو یہ دنیا ہے، نہیں، بلکہ اصل ضابطہ یہ ہے الزہد کا کہ دنیا کے ساتھ محبت، دل میں دنیا نہ ہو۔ حدیث میں بھی ہے طالبوہا کلاب، دنیا کی طلب نہ ہو، دنیا کی چاہت نہ ہو۔ اگر رزق حلال ہے تو رزق حلال تو یہ بھی دنیا کے زمرہ میں نہیں۔ ایک آدمی حلال طریقے سے کما رہا ہے، حلال جگہ پہ خرچ کر رہا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ جو آدمی اس نیت کے ساتھ کما رہا ہے کہ رزق حلال ملے، اس میں دھوکہ نہ ہو، فراڈ نہ کرے، حرام نہ کھائے، خالصتاً شرعی تقاضوں کے مطابق حلال رزق کو تلاش کرے، اس نیت کے ساتھ کہ میرے پاس جو حلال رزق آ رہا ہے، میں اپنی بیوی بچوں کو حلال کی روٹی کھلاؤں گا، حلال پلاؤں گا، حلال پہناؤں گا، اور میں اپنے رزق حلال سے دین کی خدمت کروں گا اور اللہ کے راستے پر خرچ کروں گا، تو اس نیت سے یہ رزق کمانے والا یہ دنیا دار نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا عابد ہے۔ اور اس نیت سے دکانداری کرنے والا اور رزق کمانے والا یہ نفلوں پڑھنے والے سے بھی بڑا ثواب کا مستحق ہے۔ اس لیے تھوڑا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کام کرتے ہیں، اس کام میں تھوڑی نیت بدل لو، صبح سے اللہ سے عہد کر لو کہ یا اللہ آج کا دن ہمیں مل گیا، شاید پھر یہ دن ملے نہ ملے، زندگی ہو سکتے آج ہی ختم ہو جائے، تو یہ ایک نعمت ہے آج کا دن۔ آج کے دن میں عہد کرتا ہوں کہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا اور تیرے احکام کی پابندی کروں گا۔ اس نیت کے ساتھ اٹھ اور پھر نیت کر لے کہ میں جو کمائی کر رہا ہوں یہ کماؤں گا بھی شرعی طریقوں کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق، اور اس کو خرچ بھی کروں گا جہاں شریعت کہے گی خرچ کرنے کا وہاں خرچ کروں گا۔ رزق حلال کی تلاش میں نکل، پھر دیکھ اس میں برکات کتنی آتی ہے، اور تیرا روزی کی تلاش میں نکلنا بھی عبادت بن جائے گا۔ لیکن اگر کیونکہ اس میں بھی اصل مقصد آخرت ہے، دنیا کو ایک اسباب کے درجے میں رکھا گیا، تو دھوکہ یہی بنتا ہے کہ جب دنیا مقصد بن جائے اور سارا کچھ آدمی کی امیدیں دنیا 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 اور دین سے بیگانہ ہو جائے، تو یہ آدمی محروم بھی ہے اور بدبخت آدمی بھی ہے۔ اسی کو زہد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنا مال بھی دے اس مال کو شرعی تقاضوں کے مطابق رکھو بھی، اس کو خرچ بھی کرو، اور اس کا کمانے کا طریقہ بھی شرعی ہو، لگانے کا طریقہ بھی شرعی ہو، اور مال کی محبت نہ ہو، اصل فکر آخرت کی ہو اور آخرت کی محبت ہو، تو یہ اس زمرہ میں نہیں، اس میں وہ طالب نہیں بنتا دنیا کا۔ تو فرمایا الزہد فی الدنیا والرغبہ فیما عند اللہ، اور تو نے رغبت کرنی ہے، دوڑ لگانی ہے، فیما عند اللہ، اس میں جو اللہ کے پاس ہے، مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے، امیدیں رکھنی ہے تو اللہ کے ساتھ رکھنی ہے، ایک ہی دروازے پہ ڈٹا رہنا ہے، اس دروازے کو چھوڑنا نہیں۔ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ أَحَبَّكَ اللَّهُ، جب تیری یہ حالت بن جائے کہ تیرے دل میں ہر وقت اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اور ایک ایک قدم سوچ سمجھ کے رکھ کہ یہ قدم میرے رب کی نافرمانی کا قدم نہ ہو، اپنی زبان کو سنبھال کے بول کہ یہ کلمات رب کی نافرمانی کے کلمات نہ ہوں۔ جب اس طرح تیری حالت بن جائے، اللہ کا ڈر بھی تیرے دل میں ہو اور دنیا سے بے رغبتی
آخرت کی فکر تیرے دل میں پیدا ہو جائے، اور پھر اللہ کے ساتھ امیدیں پکی ہو جائیں، یقین کی حد تک ایک ہی دروازہ سارے دروازے تیرے دل سے محو ہو جائیں، بھول جائیں، اور تیرے اپنے دل میں توجہ کرے تو صرف ایک اللہ کا دروازہ تمہیں نظر آئے، باقی کوئی دروازہ تیرے دل میں نقشہ ہی ختم ہو جائے۔ جب یہ حالت بن جائے، فرمایا احبک اللہ، پھر اللہ بندے سے محبت کرتا ہے۔ احبک اللہ، تجھ سے اللہ محبت کرے گا، اور جب اللہ کی محبت حاصل ہوگی تو تیرے دل کی کیفیت بھی، اس کا تعلق بھی محبت اللہ کے ساتھ ہو جائے گا۔ تیرے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کی رحمت تجھے اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ احبک اللہ، اللہ تیرے ساتھ محبت کرے گا، لرغبتک فیما عندہ واحبک الناس لترکک لہم دنیاہم والسلام۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں حدیث بیان کر رہا تھا، وقت ختم ہو گیا، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان کو دعوت دی گئی کہ ایک بکری تھی بھونی ہوئی، تو حضرت ابو ہریرہ کو دعوت دی گئی کہ آپ تشریف لائیں اور یہ بکری سے کھائیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر دیکھا تو فرمایا کہ میں نہیں کھاتا۔ کیوں؟ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا ولم یشبع من خبز الشعیر، اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے اور ایک دن بھی آپ نے جو کی روٹی بھی سیر ہو کر نہیں کھائی۔ جو کی روٹی، خبز الشعیر، جو کی روٹی۔ خرج رسول اللہ، اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے اور ایک دن بھی سیر ہو کر پیٹ بھر کر جو کی روٹی بھی نہیں کھائی، تو میں کیسے بھونی ہوئی بکریاں کھاؤں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ مقصد تھا کہ یہ فکر، اور یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ چٹائی پہ سوئے ہوئے تھے، کھجور کی چٹائی تھی، آپ وہاں سوئے ہوئے تھے، اور آپ جب اٹھ کر بیٹھے تو آپ کی پشت مبارک پر چٹائی کے پتوں کے نشان لگے ہوئے تھے، جیسے چارپائی یا چٹائی بان وغیرہ کی ہو تو اس کے نشان پڑ جاتی ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے جب دیکھا تو حضرت فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کرنے لگے، اللہ کے محبوب، یہ قیصر و کسریٰ والے یہ تو اتنے بڑے سنہری تختوں پہ سوتے ہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اس چٹائی کے نشان آپ کی پشت مبارک پہ پڑ گئے۔ تو آپ نے فرمایا، فاروق ومالی وللدنیا، میرا دنیا سے کیا تعلق ہے؟ مالی وللدنیا، میرا دنیا سے کیا لینا دینا ہے؟ میں تو آئے ہی کائنات کو دنیا کے دھوکوں سے بچا کے اپنے رب والا بنانے کے لیے کہ رب والے بن جاؤ، آخرت کے خریدار بن جاؤ اور دنیا کے دھوکوں سے بچ جاؤ۔ مالی وللدنیا، مجھے کیا تعلق دنیا سے؟ اللہ نے ان قیصر و کسریٰ اور ان لوگوں کو دنیا کی یہ عارضی اور ظاہری نعمتیں دی ہیں، اور اللہ نے ہمارے لیے آخرت کے دائمی سامان تیار کر رکھے ہیں اور حقیقی نعمتیں ہیں۔ تو کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ ان کے پلنگے اور ہماری چٹائیاں ہیں؟ تو اس ایک جملہ کو اگر آپ سوچیں، مالی وللدنیا، کیا میرا کیا تعلق ہے دنیا کے ساتھ؟ اگر اللہ کے رسول کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ ایک ایک صحابی کو تعلیم یہی مل رہی ہے کہ دنیا سے دھوکہ نہ کھانا، اس کی محبت میں گرفتار ہو کے اپنی آخرت کو برباد نہ کرنا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو اللہ کے ایک بہت بڑے ولی ہیں، لوگوں نے تو 11ویں مشہور کر رکھی ہیں، 12ویں، ان ساری چیزوں سے شیخ عبد القادر جیلانی بری ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ ان کی 2 کتابیں، ایک ہے الفتح الربانی
اور دوسری ہے فتوح الغیب۔ اگر ان دو کا مطالعہ کر لیا جائے تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی پوری تعلیم میں 3 نکات ہیں، سب کتابوں میں۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ لوگوں ما سو اللہ سے منہ موڑ لو، ما سو اللہ سے منہ موڑ لو۔ اللہ کے سوا کسی کے دروازے کی طرف نہ جانا، ایک ہی دروازے پہ پکے ہو جاؤ اور وہ صرف رب کا دروازہ ہے، باقی کسی دروازے پہ نہ جانا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی سب کتابوں کا خلاصہ ایک باب والے بن جاؤ، ابواب کو ترک کر دو، ایک دروازے والے بن جاؤ۔ اور مولانا روم نے جو اللہ کے ولی تھے انہوں نے بڑی عجیب مثال دی، فرماتی ہیں کہ کتے سے بھی سبق حاصل کرو۔ یہ کتا جو ہے یہ بھی جب تک اس کا عقل ٹھکانے ہو اپنے مالک کا دروازہ نہیں چھوڑتا۔ کتا کب مالک کا دروازہ چھوڑتا ہے؟ جب پاگل ہو جائے۔ جس کو تسی آدھے ہو چھتا ہوگی یا ہلکا ہوگی، اور کتا جب ہلکا ہوتا ہے تو اپنے مالک کا دروازہ چھوڑ دیتا ہے، ورنہ وہ بھوکا ہے تب بھی مالک کے دروازے پہ پڑا ہے، سیر شدہ ہے تب بھی مالک کے دروازے پہ پڑا ہے، مالک کا دروازہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو مولانا روم کہتے ہیں یار اسی سے سبق سیکھ لو، کتا جو نجس جانور ہے اس میں بھی اتنی وفا ہے کہ وہ اپنے مالک کا دروازہ اپنا ہوش سے نہیں چھوڑتا، مالک کا دروازہ تب چھوڑتا ہے جب وہ پاگل ہو جائے، ہلکا ہو جائے۔ اور ہلکے کتے کو دوسرے کتے دیکھتے ہیں وہ بھونکتے ہیں، شور مچاتے ہیں، اسے قریب نہیں آنے دیتے۔ کیوں؟ وہ بھی اتنا سمجھتے ہیں، مولانا رومی کا استنباط فرماتے ہیں وہ بھی اتنا سمجھتے ہیں کہ یہ وہ غدار ہے جو اپنے مالک کے دروازے سے بھاگا ہوا ہے، ہمارے اندر بھی یہی عادت نہ پیدا ہو جائے، اس لیے اس غدار کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اور جو مشرک ہے وہ رب کا دروازہ چھوڑ کے کبھی قبر پہ بیٹھا ہے، کبھی تعزیے پہ بیٹھا ہے، کبھی تابوت پہ بیٹھا ہے، یہ بھی اس ہلکے کتے کی طرح پاگل ہے، اس لیے اس کتے سے بھی بدتر ہے، وہ تو جانور ہو کر اپنے مالک کا دروازہ نہیں چھوڑا۔ اور یہ مشرک اشرف الانسان کہلوا کر، اشرف المخلوقات انسان کہلوا کر یہ اپنے مالک کا دروازہ چھوڑ کے کبھی جناب تعزیے پہ، کبھی تابوت پہ، کبھی درختوں پہ، کبھی ڈنڈیوں پہ، کبھی بیروں پہ، کبھی بری پہ، کبھی فلانے پہ، اور ان بابوں کی قبروں کا طواف کر رہا ہے اور ان سے شفا طلب کر رہا ہے جو موت جیسی مصیبت میں چلے گئے۔ پکار بھی کس کو رہا ہے؟ جو خود جن پہ موت آ گئی۔ اور موت سے بڑی بیماری کیا ہے؟ تو بہرحال میرا بھائی پہلا نکتہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کتابوں کا یہی ہے کہ ایک دروازے پہ پکے ہو جاؤ، ایک ہی دروازے کے مانگت بن جاؤ، اللہ کا دروازہ چھوڑ کے کہیں نہیں جانا۔ یہی وہ دروازہ ہے جس سے مانگنے میں عزت ہے اور چھوڑنے میں ذلت ہے، باقی جتنے دروازے ہیں وہاں پر مانگنے میں ذلت ہے، اور رب کا دروازہ وہ ہے جہاں مانگنے میں عزت ہے۔ اس لیے تو سارے عزتوں والے اللہ ہی سے مانگتے ہیں، سب انبیاء اولیاء رب سے مانگنے والے ہیں۔ اور دوسرا نکتہ پیر عبد القادر جیلانی کی کتابوں کا کہ اے لوگوں دنیا سے محبت نہ کرنا، دنیا کے ساتھ دل نہ لگانا، دنیا کے مال متاع اولاد یہ ساری چیزیں عارضی ہیں، اور آخرت کے ساتھ محبت کرنا، آخرت کی نعمتوں کو سوچنا، جنت کی نعمتوں کو سوچنا، جہنم کے عذابوں کو سوچنا، اللہ کے دیدار کو سوچنا، اللہ کی ملاقات کو سوچنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کو سوچنا جو قیامت کے دن ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان موعدکم الحوض،
فرمایا میرا امتی اب تیری اور میری ملاقات ہوگی حوض کوثر پر، موعدکم الحوض، حوض کوثر پہ ہوگی۔ اپنے آپ کو صاف ستھرا بنا کے آنا، کہیں کہیں بدعت کا کوئی داغ نہ ہو، کیونکہ بدعتیوں کو دھتکار دیا جائے گا۔ شرک کا داغ لے کے نہ آنا، کیونکہ شرک کرنے والا آدمی حوض کوثر پہ نہیں پہنچ سکے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات نہیں کر سکے گا۔ بدعتی آدمی جیسے سنت کے حوض سے دنیا میں دور ہو کر بدعت کے گٹر میں چلا گیا، اسی طرح قیامت کے دن پیغمبر کے حوض سے دھتکار کے اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتی ہیں لوگوں اس بات کی ہر وقت فکر کرنا، نفس کے دھوکوں میں نہ آنا، دنیا کی ہر وقت حقیقت مد نظر رکھنا، یہ بالکل ختم ہونے والی ہے۔ آج کل پتہ ہی نہیں ہے کب سر پہ موت آ جائے، اس لیے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے رکھو، پاک صاف کر کے رکھو، تاکہ قیامت کے دن اللہ کے دیدار سے مشرف ہو جاؤ۔ اور تیسرا نقطہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کتب کا یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر پہ راضی رہنا، اللہ کی تقدیر پہ راضی رہنا، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا، اسی پر صبر کر جانا۔ اللہ نے جو رزق لکھا وہ ملے گا تو اس پہ راضی ہو جا، اللہ نے جو صحت لکھی وہ ملے گی اسی پہ راضی ہو جا، اللہ نے جو دکھ لکھے وہ بھی ملیں گے لیکن وہاں پر صبر کرنا، اور اس عقیدے کے ساتھ کہ دکھ دینے والا میرا اللہ ہے، میرے رب کا فیصلہ بالکل صحیح فیصلہ ہے۔ دکھوں مصیبتوں میں بے صبر نہ ہو جانا اور نعمتوں میں ناشکرہ نہ بن جانا، اللہ کی تقدیر پہ پکا مطمئن رہنا، راضی رہنا، یہ تین نکات اختیار کر لے تو جب موت آئے گی تو دنیا سے گناہوں سے پاک ہو کر نکلے گا۔ یہ اللہ والوں کی تعلیم، اصل سچے پیروں کی یہ تعلیم ہے۔ یہ سب ان کی کتابوں کا میں نے تین نکات خلاصہ بیان کیا، ساری کتابیں پڑھ لو۔ ایک پہلے ہے التوحید، 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 دروازہ ایک ہی ہے، مانگنا ایک جگہ سے، مشکل کشا حاجت روائے کہ اسی پہ ڈٹ جاؤ اور زنگ کو قریب نہ آنے دو، یہ ان کا راستہ ہے۔ تو بہرحال میرا بھائی ہمارا مضمون یہ ہے کہ دنیا کی محبت دل سے نکال دے، جیسے اصحاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو خیر باد کہا تو دنیا راغم اور ذلیل ہو کر ان کے قدموں کے نیچے آ گئی۔ یہ اصل مسئلہ ہے، اور اس کے ساتھ جب دنیا کی محبت نکلے گی تو سب سے بڑا دریا جو عبور کرنا ہے وہ خاتمہ اور موت ہے۔ موت پر بات اصل ہو رہی تھی جو ہمارا مضمون چل رہا تھا، موت کی فکر اور موت کی تیاری اور حسن خاتمہ کی دعا جو سارے انبیاء بھی کرتے رہے اور اہل اللہ بھی کرتے رہے، توفنا مع الابرار۔ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے، بادشاہ بننے کے بعد پورے مصر اور ارد گرد مصر کے حکمران ہیں، بادشاہ بھی ہیں اور اللہ کے نبی بھی ہیں، لیکن دعا کیا کر رہے ہیں؟ توفنی مسلمہ، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین۔ توفنی مسلمہ، اللہ تو نے مجھے بادشاہی بھی دی، مصر کا حکمران بھی بنایا، مجھے ساری مصیبتوں سے نجات بھی دی، کرامات و معجزات بھی دیے، جیل سے نکال کے تخت شاہی پہ بھی بٹھا دیا، میرے بھائیوں کو میرے سامنے وہاں بھی پیش کر دیا، باپ سے بھی ملا دیا، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا
انت ولی فی الدنیا، اللہ جتنے احسان کیے میرے سارے حالات بدلے، انت ولی، تو میرا مشکل کشا ہے، تو میرا حاجت روا ہے، کنویں سے نکالنے والا تو ہے، جیل سے نکالنے والا تو ہے، باپ کو ملانے والا تو ہے، بھائیوں سے ملانے والا تو ہے، اور ساری ولی فی الدنیا، ساری دنیا کے میرے کام بنانے والا تو ہے، آخرت میں بھی تو ہے۔ اور فرمایا توفنی مسلمہ، اس دعا پہ غور کرو، توفنی مسلمہ، مجھے موت دینا تو مسلمہ، اس حالت میں کہ میں مسلمان ہوں۔ حالانکہ پیغمبر معصوم ہے، پیغمبر سے تو گناہ بھی نہیں ہو سکتا، سورہ یوسف پوری عصمت یوسفی پر شاہد ہے، لیکن موت والا مسئلہ اتنا اہم ہے۔ پیغمبر کی دعا اللہ قرآن میں ذکر کر رہے ہیں، پیغمبر مانگتے ہیں توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے تمام اولیاء اللہ ان کی فکر ذکر کی، اور وہ کہ توفنا مع الابرار، اللہ مجھے ہمیں موت دینا مع الابرار، نیکوں کی سنگت میں، مع الابرار، نیکوں کی سنگت میں، نیک بنا کر یا نیکوں کی سنگت میں ہمیں موت دینا۔ اسی لیے حسن خاتمہ اس آدمی کا ہوتا ہے جس کو اپنے خاتمے کی فکر ہو، اور اللہ کے رسول نے یہی ترغیب دی کہ جب بندہ موت کے قریب آ جائے اس کے سرانے بیٹھ جاؤ، اور سرانے بیٹھ کے آہستہ سے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ آہستہ آہستہ پڑھنے لگ جاؤ۔ میت مرنے والے کو کہنا نہیں ہے، صرف اس کو یاد دہانی کرانی ہے، ساتھ بیٹھ کے آرام سے کہنا شروع کر دو۔ اور ہے بھی مواحد تو اس کی ایک اچھی علامت یہ بھی ہے، توحید والا آدمی جب مرے تو اس وقت لا الہ الا اللہ کہتا ہوا جائے، جس توحید پہ زندگی گزاری اسی توحید کے نعرے لگاتا ہوا جائے۔ اسی لیے فرمایا من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ، جس کا آخر تک مسئلہ الہ پہ یقین رہا، ساری زندگی مسئلہ الہ بیان کیا، اور مرتے وقت بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، دخل الجنہ، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، دخل الجنہ۔ تو اس لیے میرا بھائی قرآن پاک نے دونوں قسم کی موتوں کا تذکرہ کیا، ایک ہے خوش نصیبوں کی موت، ایک ہے مشرکوں کی موت، اور موت کی سختیاں ہر طور پہ آنے والی ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر موت کی بے بسی ذکر کی اور پہلے نعمتیں ذکر کی، فرمایا کلا بل تحبون العاجلہ، کلا بل تحبون العاجلہ، فرمایا ہرگز نہیں، ابھی تک تم سمجھے ہی نہیں، کیوں تحبون العاجلہ، تم نقد کو پسند کرتے ہو، عاجلہ تم تو نقد کے گاہک بنے ہوئے ہو، دنیا یہ دنیا عاجلہ ہے اور عاجلہ کا معنی نقد ہے، تم نقدی کے گاہک ہو، زہر پرستی میں لگے ہوئے ہو، اسی سے دنیا سے محبت کرتے ہو، بَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، تو تم تو آخرت کو بھلا بیٹھے ہو، اسی دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہو، آخرت کو چھوڑ دیا۔ اور سنو آخرت میں کیا ہوگا، وجوہ یومئذ ناظرہ، وجوہ یومئذ ناظرہ، کئی چہرے اس دن بڑے تر و تازہ ہوں گے، ناظرہ بڑی رونقوں والے چہرے ہوں گے، تب یض وجوہ چمکتے چہرے ہوں گے، اور ناظرہ
بڑے ناز و نعم والے چہرے، بڑی رونقوں والے چہرے اور کھلے ہوئے چہرے، بہار والے چہرے، ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، کئی بڑے تر و تازہ چہرے ہوں گے اپنے رب کا دیدار کرنے والے، ناظرہ۔ اس کو بھلا بیٹھے اور اس دنیا کے پیچھے لگے ہو جس دنیا کا کوئی اعتبار ہی نہیں، جس میں کوئی مزہ ہی نہیں، جو سارے مزے اور وہ مزے بھی دھوکہ ہیں، تم نے آخرت کو بھلایا ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، ایک ہی آیت پہ آدمی غور کر لے، اس دن کئی چہرے چہروں والے بڑے ہی خوش و خرم ہوں گے، بڑے تر و تازہ ہوں گے، بڑے چمک رہے ہوں گے، اور فرمایا الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف آنکھوں سے دیکھنے والے ہوں گے، دیدار کرنے والے ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ باسرہ، اور کئی چہرے اس دن باسرہ کملائے ہوئے ہوں گے، اداس ہوں گے، پرانے ہوں گے، رونق سے خالی ہوں گے، کالے سیاہ ہوں گے، اجڑے ہوئے ہوں گے۔ کئی چہروں والے بالکل اجڑے ہوئے، جو دنیا میں تو بڑے ٹیپ ٹاپ ہوا کرتی تھی، بڑے میک اپ شیک اپ بھی کیا کرتے تھے، بڑے بین الاقوامی امپورٹڈ کریمیں لگا لگا کے نور کی بارش بھی کیا کرتے تھے، بڑا نورانی چہرہ ہے۔ آج کے دن ملا ہے، اس کا چہرہ بھی بگڑا ہوا، پیر ہے، اس کا چہرہ بھی بگڑا ہوا، صدر، وزیر، ایم این اے، ایم پی اے، ان کے تو دنیا میں بھی چہرے بگڑ گئے ہیں، کل باندر کی نسل معلوم ہوتی ہیں۔ تو آخرت میں کیا ہوگا؟ باسرہ، بالکل بے چہرے، بگڑے ہوئے چہرے، اور تظن ان یفعل بها فاقرہ، وہ خود سمجھ جائیں گے کہ اب معاملہ ہونے والا ہے کمر توڑ، اب ایسی سزا ملے گی کہ کمر کی ہڈیاں بھی چیخیں گی، فاقرہ، ریڑھ کی ہڈی بھی جواب دینے والی ہے، ایسا وزن پڑنے والا ہے، ایسی عذاب اور ایسی مصیبتیں نازل ہونے والی ہیں۔ یہ آخرت کا نقشہ پیش کر کے پھر بھی فرمایا دنیا میں دھوکہ نہ کھاؤ، یہ دھوکے کا مقام ہے۔ اب آؤ کلا اذا بلغت التراقی، اب موت کا منظر بیان کیا کہ اس پل سے سب نے گزرنا ہے، کوئی بھی اس پل سے رہ نہیں سکتا، خبردار، کلا، ہرگز نہیں، جہاں کلا بے معنی حقہ ہے، پکی بات ہے، سچی بات ہے۔ اذا بلغت التراقی، جب روح پہنچ جائے گی تراقی، یہ ہے تراقی، یہ نرگٹ، یہ گھنڈی، اس تراقی پہ روح پہنچ گئی۔ اب کیسا منظر ہے؟ ہسپتال میں پڑا ہے، ڈاکٹر کھڑے ہیں، وارث کھڑے ہیں، ساری دنیا زور لگا رہی ہے، شاگرد کھڑے ہیں، استاد کھڑے ہیں، ساری دنیا کھڑی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں اب میرے تصرف کی ایک جھلک بھی دیکھو، روح پہنچ گئی گھنڈی کو، سب بے بس ہیں، سارے بے چارے، نہ رشتہ داروں کا بس چل رہا ہے، نہ قریبیوں کا، نہ دوستوں کا، کسی کا بس نہیں چل رہا۔ وقیل من راق، قیل من راق، وہاں کھڑے ہوئے کہتے ہیں یار ہے کوئی راق، دم کرنے والا، کیونکہ یہ پڑے ہوئے تھے دموں پر، ان کو چسکا پڑا ہوا تھا، چھت سے کبھی چوہا بھی گر پڑتا، پیر اقبال کے پاس پہنچ جاتے ہیں، پیرا بے ایمانہ، رات کو میں ڈر گیا ہوں، مجھے تعویذ دے دو، تعویذ۔ رات کو چوہا نکل آیا نا، صبح صبح پیر کے پاس، رات میں ڈر گیا ہوں،
ہیں۔ یہ تھا وہ رقیہ والا تعویذوں والی سرکار۔ روح یہاں پہنچی، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا من راک۔ اس میں حال کیا بنتا ہے؟ یار کوئی طویتوں والا بلا لو، کوئی دم شم والا ملا محلے کا بلا وہ منگا لو اور وہ آ کر مجھے دم رکھے۔ یہ رشتہ داروں کے مشوروں کا منظر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا راکی کو بلا دیکھو، ہے اس کے پاس کوئی ایسا دم کہ یہ جاتی ہوئی روح کو ذرا ٹھہرا سکے۔ بلغت التراکی، ہے کوئی ایسا تعویذ بھائی؟ جی کوئی ایسا تعویذ ہو کہ روح جہاں پہنچی ہوئی واپس آ جائے؟ اللہ نے ایسا چیلنج کیا کہ دنیا کا کوئی جھوٹا اور کذاب فراڈی یہاں پر دعویٰ کرنے کی بھی جرت نہیں کرتا۔ ان کے تعویذ ہوتے ہیں بارو بار، جی زنانی رس گئی، ناراض ہو گئی تے او بھیڑ بن کے پیچھے آسی، کہیں نکاح نہیں ہو رہا تو تعویذ سے ہو جائے گا۔ ہے بے ایمان، کوئی پیغمبر سے بڑی تاثیر بھی کسی میں ہو سکتی ہے؟ کبھی آپ نے نہیں سوچا؟ حضرت زینب، حضرت زید، پیغمبر نے بڑی شوق اور ذوق سے شادی کروائی حضرت زینب کی۔ حضرت زید کے ساتھ جو منہ بولا بیٹا تھا، اور حضرت زینب میرے نبی کی پھوپھی کی بیٹی، بڑے ذوق شوق سے شادی کروائی، لیکن اللہ کی شان ان کا دل نہیں لگا۔ حضرت زید کا زینب کے ساتھ، زینب کا زید کے ساتھ، تو اب مسئلہ بن گیا۔ میں سوال کرتا ہوں پیرو او مولویو فراڈیو، بتاؤ اللہ کے رسول نے تعویذ لکھ کر کیوں نہیں دیا؟ زید کی منتیں تو کی ہیں اتق اللہ، او زید اللہ سے ڈر طلاق نہ دے۔ پیغمبر کریم نے منتیں تو کی ہیں، حضرت زید کی بھی، حضرت زینب کو بھی سمجھایا، لیکن یہ مولویوں پیروں والے تعویذ کہاں گئے؟ ایک پھوکا مارتے زینب کا دل بدل جاتا، زید کا دل بدل جاتا۔ یہ کتنے جھوٹے بے ایمان، یہ پورے دربار شرک کے اڈے بنا کے بیٹھے ہیں۔ میں تعویذ لکھوں گا تو یوں کر دوں گا، فلاں لکھوں گا تو یوں کر دوں گا۔ ایک ہی سوال ہے، پیغمبر کا نیت بھی سچی ہے کہ زید طلاق نہ دے، اور حضرت زینب سے نکاح بھی پیغمبر نے خود کیا ہے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ حضرت زید نے بھی طلاق دے دی۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا، اور دلوں کو بدلنا پیغمبر کے اختیار میں بھی نہیں، دلوں کو بدلنا پیغمبر کے اختیار میں بھی، اور تیرے کاغذ بدلیں گے؟ یہ جو ہمارے دائیں بائیں اوپر نیچے بیٹھے ہیں فرعونی، سارے فرعونی سہارا جادوگر، اور یہ دعوے کرتے ہیں بڑے بڑے، اور حضرت مغیث ہے پیغمبر کا صحابی، اور انہوں نے بھی بڑی ذوق اور شوق سے شادی کی ہے حضرت مغیث نے، اور اپنی بیوی کی محبت میں وہ تو گلیوں میں روتا بھی ہے، پیغمبر کے پاس بھی آتا ہے، باوجود کوشش کے وہ گھر بھی نہیں بچ سکا۔ تو اللہ نے مسئلہ یہی سمجھایا کہ دلوں پر قبضہ کس کا ہے؟ کوئی تعویذوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ بچ جاؤ ان فراڈیوں سے، بچ جاؤ ان جھوٹے بے ایمانوں سے، فرعون کے دعویٰ کرنے والوں سے، اپنا ایمان بھی بچاؤ، اپنا مال بھی بچاؤ۔ اس لیے میرا بھائی، جہاں پر قیل من راک، روح جہاں پہنچی ہوئی ہے، ادھر قیل من راک ان کے مشورے ہیں، اور دوسرا معنی ہے قیل من راک، وہاں فرشتے ہیں، فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ من راک، اس کی روح کو کون لے کے جائے گا؟ دوسرا معنی کیا ہے من راک کا؟ کہ اس کی روح کو لے کے کون جائے گا؟ کیونکہ اب یہاں پر تقسیم ہونے والی ہے، رحمت والے فرشتے لے جائیں گے یا عذاب والے فرشتے لے جائیں گے۔ تین قسم کے ملائکہ ہوتے ہیں موت کے وقت۔ ایک تو وہ فرشتے ہیں جو روح کو قبض کرتے ہیں،
ہر ایک کی روح اسرائیل قبض نہیں کرتا. قرآن پاک میں بھی لفظ ہے ملک الموت، موت کا فرشتہ. پھر اسرائیل موت والے محکمہ کے افسر ہیں، نیچے بہت سارے فرشتے، اور وہ جو موت کے فرشتے ہیں وہ روح قبض کر کے پھر دو قسم کے فرشتے آتے ہیں، ایک رحمت والے ایک عذاب والے، ایک علیین کی طرف سفر کرنے والے، دوسرے سجین کی طرف سفر کرنے والے. اب یہ بھی وہاں مکالمہ ہوتا ہے مراق، اس روح کو کون لے جائے گا؟ علیین والے لے جائیں گے یا سجین والے لے جائیں گے؟ ذرا اس مرحلہ کو بھی سوچ. ادھر روح نکل رہی ہے، ادھر فرشتوں کے مشورے ہو رہے ہیں، اور فرشتے بھی نہیں جانتے، فرشتوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہے. اللہ کا جب آرڈر ہوتا ہے تو وہی کام وہ کرتی ہیں، ورنہ حالات کو فرشتے بھی نہیں سمجھتے. اس لیے میرا بھائی قیل من راق، ابھی روح نکلی نہیں. روح جہاں ہے ایک مشورہ گھر والے کر رہے ہیں، ڈاکٹر کر رہے ہیں، دوسرا مشورہ فرشتے کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں جی کوئی دم درود والا ہو، وہ کہتے ہیں جی اوپر کون لے کے جائے گا. یہ دونوں معنی آیت کے. اور وقیل من راق وظن انہ الفراق، وظن انہ الفراق. اب اس کا بھی خیال ہو گیا. یہ ہے جملہ سوچنے والا. ظنّا، اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ وقت بھی آئے گا. یہ تو دنیا میں مست تھا، دنیا کے کاروبار میں مست تھا، کبھی اس کو فکر ہی نہیں آئی تھی کہ یہ وقت بھی آنے والا ہے. اب جب روح جہاں پہنچی اور دنیا اوجل ہونے لگی، برزخ کے احوال شروع ہونے لگے، ظن انہ الفراق. اب اس کو خیال آیا یار یہ تو جدائی کی گھڑی آ گئی. فراق، اب تو جدا ہونا ہے. جس دنیا کے پیچھے تھا اس سے جدا ہونا ہے، اپنے کاروبار سے، اپنی اولاد رشتہ داروں سے، اپنے سارے ساتھیوں سے. اب تو میں جدا ہونے والا ہوں. الفراق والتفت الساق بالساق. اور حالت کیا ہوتی ہے موت کی سختی کی؟ پنڈلی پنڈلی پہ لپٹی جا رہی ہے، ایک پنڈلی دوسری پنڈلی پہ چڑھی جا رہی ہے. یہ سکرات الموت ہیں، موت کی شدتیں، اندر اندر پسلیاں پگھل رہی ہیں. یہ کنایہ ہے شدت سے. سخت مصیبت میں گرائے اور برزخ کے احوالات شروع ہو چکے ہیں. اب یہاں ختم ہو جاتا تو جان چھوٹ جاتی، فرمایا ختم نہیں ہونا. الی ربک یومئذ المساق، الی ربک، آج جانا ہے. الی ربک، تیرے رب کی طرف لوٹنا ہے. آج کے دن ادھر ہی چلنا ہے. فلا صدق ولا صلی، یہ ایسا بدبخت ہے اس نے تو مسئلہ ہی نہیں مانا. مسئلہ ما صدق، اس نے توحید کو مانا ہی نہیں. ولا صلی، توحید پہ عمل نہیں کیا، نماز نہیں پڑھی. ولا صلی، ایمان کے بعد پہلا نمبر نماز کا ہے. صدق ولا صلی، اس نے تصدیق بھی نہیں کی اور ولا صلی، نماز بھی نہیں پڑھی. معمولی مسئلہ نہیں ہے. کتنی شرم کی بات ہے کہ موحد آدمی اور نماز نہ پڑھے، اور پھر فکر بھی نہیں ہے. پھر وہ تصدیق کیا ہے؟ تصدیق پر تصدیق نماز ہے. توحید کی تصدیق نماز ہے. توحید تب اللہ کے ہاں معتبر ہوگی کہ نماز پہ حفاظت ہو. اگر نماز ہی نہیں تو پھر تو نے تصدیق پر تیری مہر ہی نہیں ہے. توحید پر مہر اور تصدیق نماز والی ہے. سن رہے ہو میری بات؟ توحید پکی ہوتی ہے کس سے؟ نماز سے.
اگر نماز ہی نہیں تو پھر تصدیق کیا کرے گی کہ تصدیق شدہ ہی نہیں۔ توحید تب معتبر ہے دنیا میں بھی کہ نماز ہو، نماز یہ عملی توحید ہے، نماز انسان کو قال سے حال کی طرف منتقل کر دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومن، یہ مومن آدمی کا معراج نماز ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا الفرق بین الکفر والاسلام، بین الشرک والاسلام الصلاۃ۔ اگر کافر اور مومن کا ظاہری فرق دیکھنا ہے تو وہ نماز ہے، یہ کفر اور اسلام کی حد بندی کر دیتی ہے۔ اس لیے میرا بھائی بے نمازی نہ بن، نماز پہ پکا ہو جا۔ اور نماز ایسی چیز ہے خدا کی قسم، آپ چند دن ذرا شریر پکا ہو جا نماز پڑھنے پر، 4-5 دن پکا ہو جا، پھر نماز تجھے خود کھینچے گی، خود کھینچے گی۔ اور نماز ہی وہ ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔